صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین اور پردہ نشین خواتین، ایک مرتبہ پھر میں آپ حضرات کے سامنے ضروری مسائل میں سے عورتوں کے مخصوص مسائل، حیض و نفاس کے مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ گزشتہ ویڈیوز میں بھی بہت سارے مسائل گزرے تھے، اور آج کے ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے 7 مسائل کا تذکرہ کروں گا۔ اس میں سے آج کے مسائل میں سے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت معلمہ ہو، یعنی کہ بچوں بچیوں کو قرآن پڑھاتی ہو، نورانی قاعدہ پڑھاتی ہو، تو اگر ایسی عورت جو ہے ناپاک ہو جائے، یعنی کہ حیض کے ایام آ جائیں، ماہواری کا خون نکل جائے، تو حالت حیض میں رہتے ہوئے کیا معلمہ کے لیے جائز ہے کہ معلمہ جو ہے بچوں کو قرآن پڑھا سکے؟ قرآن پڑھانے کی شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، ایک طرف قرآن کی تعلیم بھی ضروری ہے، دوسری طرف اپنی جو حالت ہے اس حالت کا بھی بہت ہی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ شریعت جو ہے نہ تو قرآن کی تعلیم کو چھوڑنے کا حکم دیتا ہے، اور نہ ہی جو ہے حالت حیض میں قرآن پڑھانے کی اجازت دیتا ہے۔ تو درمیانہ راستہ اس کے لیے اختیار کیا جائے گا، اور وہ درمیانہ راستہ کیا ہے کہ بچوں کو اگر حائضہ عورت جو ہے یا نفاس والی عورت بچوں کو قرآن پڑھانا چاہے، تو اس عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت مکمل آیت نہ پڑھائے، بلکہ آیت کے اندر کلمے ہوتے ہیں، ان کلموں کو الگ الگ کر کے پڑھائے۔ یہ ضروری ہے، جیسا کہ سورہ کافرون کو لے لیں، قل یا ایھا الکافرون، یہ جو ہے پوری آیت ہے، اس کو الگ الگ کر کے پڑھانا ہے۔ کیسے پڑھائیں گے؟ قل یا ایھا قل یہ کلمہ ہے، یا ایھا الکافرون یہ کلمہ ہے، لا اعبد ما تعبدون یہ پوری آیت ہے۔ اسے کیسے پڑھانا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون، اس طریقے سے الگ الگ کر کے ایک ایک کلمے کو الگ کر کے اگر حائضہ عورت، نفاس والی عورت قرآن کو پڑھاتی ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ پوری آیت رواں کے ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 2، کوئی عورت حیض کی حالت میں ہے، حیض کی حالت میں رہتے ہوئے، یہ تو مسئلہ گزر چکا تھا کہ قرآن کی تلاوت، پیچھے ویڈیو میں گزر چکا ہے مسئلہ کہ قرآن کی تلاوت حالت حیض میں جائز نہیں بالقصد۔ اگر کوئی عورت قرآن کی تلاوت کرتی ہے حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں، وہ عورت گنہگار ہو جائے گی۔ تو یہاں مسئلہ کیا ہے کہ حیض کی حالت میں اگر کوئی عورت تلاوت کی نیت سے نہ پڑھے قرآن کریم کی،
تلاوت کی نیت کے بغیر صرف حمد خداوندی یا ذکر کے مقصد سے قرآن پاک کی آیات پڑھنا چاہے تو اس میں جو ہے تفصیل ہے. اس میں جو ہے اس کی جو ہے صورتیں ہیں، 2 شکلیں ہیں. پہلی شکل یہ ہے کہ اگر عورت جو ہے قرآن کی آیتوں کو تلاوت کی نیت سے نہ پڑھے بلکہ اللہ کی حمد اور تعریف کی نیت سے پڑھنا چاہے تو اس عورت کے لیے جائز ہے. نیت کیا ہو کہ بھئی قرآن پڑھنا نیت نہ ہو بلکہ اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی یہ مقصد ہو، یہ نیت ہو تو قرآن شریف کی آیات کی تلاوت کر سکتی ہے، چاہے آیات بڑی ہوں کہ چھوٹی، ہر حال میں جائز ہے، پڑھ سکتی ہیں. اگر وہ آیتیں جس میں اللہ کی حمد و ثنا جو ہے بیان نہیں کی گئی ہوں، دوسرے احکامات ہوں، جیسے کہ سورہ الحب ہے، تو ایسے اگر صورتیں ہوں، ایسے اگر آیتیں ہوں تو ان آیتوں کو بھی اللہ کی حمد اور تعریف کے نیت سے یا پھر جو ہے قرآنی دعا کی نیت سے، ذکر کے نیت سے یا دعا کے نیت سے اگر پڑھنا چاہیں تو چھوٹی چھوٹی جو ہے آیتیں پڑھیں گے، بڑی آیتیں نہیں پڑھیں گے. بڑی آیتیں صرف جو ہے اللہ کی تعریف اور اللہ کی بڑائی جن آیتوں میں بیان کی گئی ہے ان آیتوں کو اس نیت سے پڑھے کہ بھئی میں قرآن نہیں پڑھ رہی ہوں بلکہ اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف کر رہی ہوں، اس نیت سے اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہیں، بڑی آیتیں بھی چھوٹی آیتیں بھی. لیکن وہ آیتیں جن میں اللہ کی حمد بیان نہیں کی گئی بلکہ دوسرے احکامات ہیں ان کو جو ہے دعا کی نیت سے اگر پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ایسی آیتوں میں چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھیں، بڑی آیت نہ پڑھیں. اگر بڑی آیت درمیان میں آ رہی ہے تو اس کو جو ہے 2 حصے یا 3 حصے کر لیں. جیسا کہ بچوں کی قرآن کی تعلیم کے متعلق مسئلہ گزرا ہے کہ بچوں کو پڑھانے والی معلمہ جو ہے حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں پوری مکمل آیت نہ پڑھائے بلکہ ایک ایک کلمہ الگ الگ کر کے پڑھائے. تو یہی حکم ہے. مسئلہ نمبر 3، حالت حیض میں قرآنی دعائیں یا نبوی دعائیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب جو ہے شریعت یہ دیتی ہے کہ بھئی قرآنی آیات یا پھر جو ہے نبوی قرآنی دعائیں یا نبوی دعائیں جو ہیں ان کو پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، بشرطے کہ نیت کیا ہو، دعا کی نیت ہو، تو ان کو پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، پڑھ سکتے ہیں آرام سے. اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 4، حالت حیض میں کوئی عورت حیض کی حالت میں ہے، ماہواری کا خون نکل رہا ہے، اسی حالت میں اذان ہو رہی ہے. اذان کا جواب دینا ضروری ہے مسلمان کے لیے. تو کیا عورت جو ہے حالت حیض میں یا حالت نفاس میں اذان کا جواب دے سکتی ہے یا نہیں؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ بھئی اذان کا جواب دینے میں کسی طرح کا کوئی مذائقہ نہیں ہے اور اذان کے کلمات میں مکمل جو ہے اللہ کی تعریف اور اللہ کے رسول کی تعریف ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے، اذان کے کلمات کا جواب دے سکتی ہے. اور دوسری بات، یہ قرآنی الفاظ بھی نہیں ہیں، حدیث کے اندر اس کا حکم ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، تو اس کا جواب دینے میں، اذان کا جواب دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، دے سکتی ہے. اور اسی طریقے سے اسی مسئلے کا ایک دوسرا حصہ، ایک دوسری بات یہ ہے کہ بھئی سلام کا جواب دے سکتی ہے یا نہیں، سلام کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا بھی جواب یہی ہے کہ بھئی سلام بھی کر سکتی ہے، سلام کا جواب بھی دے سکتی ہے. اس میں جو ہے کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں، ناجائز، حرام، مکروہ، اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مذائقہ ہے ہی نہیں. سلام بھی کر سکتی ہے، سلام کا جواب بھی دے سکتی ہے، حالت حیض میں یا حالت نفاس میں.
اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 5، حالت حیض یا حالت نفاس میں دینی کتابوں کا مطالعہ کر سکتی ہے یا نہیں، یعنی دین کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کو جو ہے عورت حالت حیض میں پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں جواب دیا جاتا ہے دینی کتابوں کے مطالعے میں کوئی جو ہے مضائقہ نہیں، آرام سے جو ہے عورت جو ہے حالت حیض میں حالت نفاس میں دینی کتابوں کا مطالعہ کر سکتی ہے، ہاں کر سکتی ہے، ہاں اتنا جو ہے لحاظ ضروری ہے، اتنا احتیاط ضروری ہے کہ جہاں قرآنی آیات آئیں ان آیتوں کو نہ پڑھے۔ قرآنی آیت کتابوں کے اندر لکھی ہوئی رہتی ہیں، ان آیتوں کو پڑھنے سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے جہاں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں دینی کتاب میں اس جگہ ہاتھ بھی نہ لگائیں، یہ بھی جو ہے ادب کے خلاف۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 6، حالت حیض میں قرآن کی کمپوزنگ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ عورت قرآن کی کمپوزنگ کر سکتی ہے یا نہیں، یعنی کہ لیپ ٹاپ کے اندر یا پھر جو ہے سسٹم میں قرآن کی کمپوزنگ کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ بھئی قرآن جو ہے بہت ہی اونچی کتاب ہے، حالت جنابت میں قرآن کی کمپوزنگ جو ہے مکروہ ہے، اور یہی مسئلہ مرد کے لیے بھی ہے۔ مرد اگر جنوبی ہو تو جنوبی ہونے کی حالت میں مرد کے لیے بھی ضروری ہے کہ مرد جو ہے قرآن کی کمپوزنگ نہ کرے، یہ ادب کے خلاف۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 7 اور آج کا آخری مسئلہ، قرآن آیت جس چیز پر لکھی ہوئی ہو کیا اس چیز کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ جیسا کہ قرآن آیت کی ایک لاکٹ بھی ملتی ہے، اور اسی طریقے سے انگوٹھی بھی ملتی ہے، اسی طریقے سے تشتری اور کٹورے بھی ملتے ہیں جس میں جو ہے قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، یا پھر جو ہے ایسا ایک تقمہ جس میں قرآن آیت لکھی ہوئی رہتی ہے، جیسے سورہ یاسین ہے، آیت الکرسی ہے، 4 قل ہیں، تو ان کے جو ہے تقمے ملتے ہیں، چاہے وہ فریم کے اندر ہو یا فریم کے باہر ہو، ہر حال میں۔ تو کیا ان چیزوں کو عورت جو ہے ہاتھ لگا سکتی ہے؟ اور عورت جو ہے حالت حیض میں ہو، حالت حیض میں ہوتے ہوئے عورت جو ہے ایسی چیز جس پر قرآن شریف کی آیت لکھی ہوئی ہو اس کو ہاتھ لگا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں جواب دیا جا رہا ہے، شریعت یہی کہتی ہے کہ بھئی جہاں عین قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، چاہے وہ لاکٹ ہو، چاہے وہ انگوٹھی ہو، چاہے وہ تشتری ہو، چاہے وہ کٹورا ہو، چاہے وہ قرآن آیت کا تقمہ ہو، جہاں قرآن آیت لکھی ہوئی رہتی ہے وہاں ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اس کے علاوہ جو کنارے ہوتے ہیں اس کنارے کو جو ہے ہم ہاتھ لگائیں گے، ہاتھ لگا کر اس کو جو ہے پکڑ سکتے ہیں۔ اور یہی حکم جو ہے مرد کے لیے جنوبی ہونے کی حالت میں، ناپاک ہو گیا مرد تو وہ چیز جس پر قرآن آیت لکھی ہوئی رہتی ہے تو لکھی ہوئی آیت کے اوپر ہاتھ نہ لگائے بلکہ سائیڈ سے کنارے سے اس کو پکڑے، اور یہ اس کی اجازت ہے شریعت کے اندر۔ تو یہ جو ہے آج کے 7 مسائل ہوئے جس کا میں نے آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کیا ہے، اور میں خصوصاً اپنے جو ہے پردہ نشین خواتین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اور کرتا بھی رہا ہوں کہ ان مسائل کو جو ہے بہت ہی ایک سوئی کے ساتھ غور سے سننے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے یہ مسائل، اور آپ کے شکوک و شبہات کو انشاءاللہ دور کریں گے مسائل، اور آپ کے اندر جو شک ہے جو شبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کے علم میں بہت سارے مسائل جو ہے آ جائیں گے، اس سے جو ہے زندگی گزارنا آپ کے لیے بہت ہی جو ہے آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے خواتین سے گزارش ہے کہ خواتین جو ہے ان مسائل کو ہر حال میں دیکھنے کی کوشش کریں، اور تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو جو ہے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہمارے چینل کے ساتھ جو ہے جڑے رہیں۔ انشاءاللہ دین کا بہت بڑا فائدہ آپ کو ملے گا۔ دوسروں کے ساتھ جتنا ہو سکے شیئر کرتے جائیں تاکہ جس طرح آپ کا فائدہ ہو رہا ہے اتنا ہی دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے، تو انشاءاللہ اس پر آپ کو اللہ اجر بھی عطا کریں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو، اپنی عبادتوں کو آسان بنانے کی اور عبادتوں کا حق ادا
کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.